السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان جمشید سلطان۔ افکار و نظریات کے پروگرام سے ایک اور نئے موضوع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اور انسان کی نجات مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے آسانیاں پیدا کر کے اس دنیا میں قرآن مجید اور رسولوں کو بھیجا، تاکہ یہ انسان کسی بھی طریقے سے اپنی زندگانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو سکے اور اپنی نجات کا سامان بنا لے۔ لہٰذا اس کو مختلف قسم کے سہاروں، مختلف قسم کی شفاعتوں اور مختلف قسم کے اعمال کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح کا ایک عمل جو انسان کی فکر اور اس کے نظریے پر براہ راست اثر ڈالتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وسیلے کا نام دیا ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے، اس کی قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے، اور کیا اس وسیلے سے انسان اپنے اخروی معاملات میں کامیاب ہو سکتا ہے یا ناکام ہو سکتا ہے، یہ سب ہم جاننے کے لیے اپنے محترم مہمان شیخ خالد حسین گورائے صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وسیلہ دراصل جو لفظ ہے، یہ جو عربی لغت میں اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مقصود تک پہنچنا یا کسی کی رضا اور رغبت حاصل کرنا، یہ وسیلہ کہلاتا ہے عربی میں عموماً۔ اور جو شرعی وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ جیسا کہ ہم شفاعت کے باب میں بھی بتا چکے تھے کہ شفاعت جس طرح دو طرح کی تھی، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا ہے اور اس کا طریقہ کار بتایا ہے، دوسری وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح وسیلہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ ایک وہ وسیلہ ہے جو جائز ہے، جس کو اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، انبیاء صالحین نے اپنی دعاؤں میں اختیار کیا ہے، اور دوسرا وہ وسیلہ ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور شریعت نے اس کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ شریعت میں اس کے انکار کیا گیا ہے اس وسیلے کا۔ قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو وسیلہ دراصل قرآن مجید میں دو آیات میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو، کامیاب ہو سکو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو اختیار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ عموماً لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ غیر اللہ کے نام پر قبروں پر یا اہل قبور کے لیے نظر نیاز کر دینا، چڑھاوے چڑھا دینا، ان کو اپنی دعاؤں میں واسطہ بنا لینا، یہ ایسا ذریعہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات اس آیت کے سراسر خلاف ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو۔ تو جو شریعت کا وسیلہ ہے، جو شریعت نے جس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ جائز وسیلہ ہے، اسے اختیار کیا جائے، وہ اعمال شرعیہ کا وسیلہ ہے۔ اس لیے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس
وسیلے کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ کہ ایسے اعمال اختیار کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان میں وہ کہتے ہیں کہ تمام خصال خیر آ جاتی ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، یہ وسیلہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں انسان کو۔ اس طرح جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں، ان سے بچ جانا، ان سے دور رہنا، وہ بھی ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ تو یہ جو نیک اعمال ہیں یہ دراصل وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب کرتے ہیں۔ تو آگے ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ جو انبیاء کی دعاؤں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور شریعت کی دیگر نصوص میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب وسیلے کا ایک اور معنی بھی ہے جو احادیث میں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ وسیلہ ایک ایسا مقام، ایسی منزلت، ایسا مرتبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر کے رکھا ہوا ہے، جسے مقام محمود بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کی اذان سنو فقولوا مثل ما یقول، جو وہ کہتا ہے وہ کہو، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر فرمایا کہ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، اور جو شخص بھی میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت والے دن میری شفاعت حلال ہو گئی، جائز ہو گئی، اور میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ تو یہ ایک وسیلے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو مقام، منزلت خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی ہوئی ہے، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ وسیلے کا مطلب وہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کا، اللہ کی رضا کے مقصود تک ہمارے پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، وہ نیک خصال، نیک اعمال ہیں جن کو انسان اختیار کرے، اور دوسرا ان برائیوں سے بچے، ان گناہوں سے بچے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں۔ تو سمجھو کہ اس شخص نے راستہ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، یہ عمومی طور پر جو ہے وسیلے کا شرعی اور جائز تصور ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیت سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے نزدیک پہنچنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کون ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس وقت جو کچھ مشرکین لوگ تھے وہ چند شیاطین اور جنات کی جو ہے وہ جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، ان سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان سے اپنی مشکلات جو ہے حل کرانے کے لیے درخواست کرا کرتے تھے۔ تو ان جنات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا وہ اسلام لے آئے، نیک لوگ بن گئے، صالح بن گئے۔ تو لوگوں نے، جو مشرک لوگ تھے وہ ابھی بھی جو ہے ان کے مسلمان، جنات کے مسلمان ہونے کے بعد بھی جو ہے ان کو پکارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان مشرکین کو مخاطب کیا کہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن جنات کو، وہ تو ایمان لا چکے ہیں اور وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے زیادہ قریب کون ہے۔ تو یعنی کہ وہ تو ایمان کا راستہ اختیار کر کے وہ اللہ کا قرب خود چاہ رہے ہیں، جن کو تم خود اپنا وسیلہ دعاؤں کے لیے بنا رہے ہو، وہ تو خود اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں بھی یہ معلوم ہوا کہ وسیلہ وہ نہیں ہے جو عموم طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں ان دو آیات سے جو سمجھ آتا ہے کہ وسیلہ نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، خیر کے اعمال ہیں جن کو انسان اختیار کرنے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور شر کے اعمال کرنے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پر وسیلے کا جو ہے شرعی تصور ہے۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ وسیلہ ایک جائز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ احکامات میں سے ایک حکم ہے، تو جائز وسیلے کی کون سی صورتیں ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے؟ ان میں سے کچھ مزید ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ
وسیلہ کون کون سے جائز ہیں جن کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں آیتوں کے حساب سے انسان اس کا مصداق ٹھہرتا ہے؟ جی، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا ہے کہ وسیلہ جو جائز ہے وہ تمام خصال خیر جو اچھی عادات ہیں، اچھی عبادات ہیں، دیگر جو اعمال ہیں، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ اب آتا ہے کہ انسان کو، کیونکہ دعا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری دعا جو ہے جلد از جلد قبول ہو، جو مجھے ضرورت ہے وہ میری پوری ہو جائے۔ اور عموماً جو لوگ یعنی کہ انبیاء کو، فرشتوں کو جو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت جو ہے جلد از جلد پوری ہو جائے اور مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔ اب شریعت نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ایسے اعمال ہمیں بتائے ہیں کہ جن کو ہم اگر اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا کی قبولیت کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے چانس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے بندے کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو جائز وسیلہ ہے، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا۔ دیکھیں، یہ جو 99 اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نام سکھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان ناموں کا کیا مقصد ہے؟ ان ناموں کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان کے مطابق عبادت کریں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات انسان کی ضرورت کے حساب سے، انسان کی جو بھی ضرورت ہے ہر ضرورت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہے، اس کی صفت موجود ہے۔ رزق کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام رزاق ہے۔ انسان کو جو ہے وہ عزت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام عزیز ہے، اس کی صفت عزیز ہے، المعز بھی ہے۔ پھر اگر انسان کو مثال کے طور پہ کوئی تکلیف اور پریشانی میں انسان ہے تو اس میں بھی خصوصی اللہ کی عظمت کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حی ہے، قیوم ہے۔ یہ تمام جو صفات ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ تمام صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ انسان اپنی دعا کرے، بلکہ حکم ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا واسطہ دو، فادعوہ بہا، ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ تو اب انبیاء کی آپ دعائیں اٹھائیں، اگر دیکھیں قرآن مجید میں تو یا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو سلیمان علیہ السلام کی سورہ نمل میں دعا کا ذکر ہے، جو فرماتے ہیں کہ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، اور ایسے عمل میں کروں، مجھے توفیق دے ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت کے واسطے مجھے جو ہے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اب یہاں سلیمان علیہ السلام اللہ کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک دعا ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما دامت الحیات ما کانت الحیات خیرا لی، کہ اللہ تجھے تیرے علم غیب کا واسطہ ہے، جس کو تو جو باریک باریک چیزوں کا غیب رکھتا ہے، وقدرتک علی الخلق، تیری اس طاقت کا واسطہ ہے جو تو مخلوق پر رکھتا ہے، احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو ہے قدرت کا واسطہ دے رہے ہیں، اللہ کے علم کا واسطہ دے رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو انسان کو غم پریشانی کی وقت جو ہے پڑھنی چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک، کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری جو ہے وہ بندی کا بیٹا ہوں،
ناصیتی بیدک، میرا جو ہے وہ سارا معاملہ، میری گردن، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہتا ہے کہ اسألک بکل اسم ہو لک، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تو تیرے لیے ہے، تیرے لائق ہے، جو تو نے رکھا ہے۔ سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اپنا نام رکھا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے جو اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق کو کوئی وہ جو ہے سکھایا ہے نام۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جو تو نے کسی کو نہیں سکھایا، اپنے غیب میں اسے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں، جو اپنی مخلوق کو سکھائے ہیں، جو قرآن اور کتابوں میں نازل فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے، ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر بندہ یہ کہتا ہے کہ انت جعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے سارے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارے جو ہے غم، پریشانیاں اور جو تکلیفیں ہیں یہ ساری دور فرما دے۔ یہ واسطہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعلیم دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دیتا ہے واسطہ اور پڑھتا ہے، فرمایا کہ اذهب اللہ ہمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہم، غم، پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، اور اس کے بدلے اسے راحت، طمانینت اور اطمینان دے دیتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، یہ سکھایا ہوا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو واسطے دیا کرتے تھے، اس کے ذریعے دعائیں جو ہے قبول کروایا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا، اللہ کے رب ہونے کو جو ہے، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کے رب ہونے کو واسطہ بنایا، پھر اپنی جو کمزوری، اپنی کوتاہی، اپنی تقصیر کا اعتراف کیا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن تک رہے، وہ کیا دعا کرتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہے انبیاء کی، آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کی ذات کا واسطہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، کسی کے مقام و مرتبے کا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ یہ دعائیں انبیاء نے کی ہیں۔ جب انبیاء کی دعائیں قبول ہو گئیں، اور نبیوں سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ سب سے عظیم ترین دعا تو ان کی ہے۔ تو ہمیں انبیاء کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو جو پہلی وسیلے کی جائز، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہماری دعائیں قبول ہوں، بلکہ بعض احادیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اسم اعظم کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ ایسا نام ہے، فرمایا کہ جو بھی انسان اس کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ان ناموں کی طرف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف آنا چاہیے، ان کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، تاکہ ہماری جلد از جلد جو ہیں دعائیں قبول ہوں۔ تو وسیلے جو جائز ہے، اس کی پہلی جو قسم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا رب العالمین کو واسطہ دیا جائے، تاکہ ہماری جلد از جلد دعائیں قبول ہوں، اور ہماری جو بھی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہمارے لیے خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے۔ باقی 2 قسمیں رہ گئی ہیں، اس کا پھر کبھی انشاءاللہ تذکرہ فرمائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وسیلہ انسان کے افکار اور نظریات پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے شفاعت میں یہ معلوم کیا تھا اور یہ علم حاصل کیا تھا کہ شفاعت کے جائز ہونے میں اور ناجائز ہونے میں کتنا بڑا فرق ہے، اسی طرح وسیلے میں بھی اس کے جائز ہونے میں اور ناجائز ہونے میں بھی 2 الگ الگ جہات موجود ہیں۔ جو جائز وسیلہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے لیے اچھائی کا اختیار اور برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی وسیلہ کسی غلط جانب نکل جائے اور انسان ایسی چیزوں کا وسیلہ ڈھونڈے جس کا تاثر یا جس کا ثبوت جو ہے نہ قرآن میں موجود ہو، نہ
احادیث میں موجود ہو، اور نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ شریعت میں موجود ہو۔ تو ہمیں ایسے وسیلوں سے بچنا چاہیے۔ آج ہم نے جائز وسیلے کی پہلی ایک صورت آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروائی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید جو جائز صورتیں ہیں ان کا بھی احاطہ کریں گے، اور جو وسیلے ناجائز ہیں جن کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، ان وسیلوں کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔